بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباہ والنظائر جو کہ علامہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جو تیسرا قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور جو ضمنی قواعد ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں جہاں تک ہماری عبارت مکمل ہوئی تھی وہ عبارت یہ تھی کہ وَلَوْ شَكَّ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الْافتتاحِيَّةِ بِالْقُنُوتِ لَمْ يَصِرْ شَارِعًا وَتَمَامُهُ فِي الشَّرْعِ مِنْ آخِرِ سُجُودِ السَّهْوِ۔ آگے ایک اور مسئلہ لے کر آتے ہیں اسی اصول کے تحت، اور ارشاد فرمائے کہ وَلَوْ شَكَّ فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ، اگر کسی شخص کو جو ہے وہ ارکان حج میں اختلاف ہوا، مثال کے طور پر طواف کر رہا ہے، اب طواف میں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اسے اس میں شک ہوا کہ میں نے کتنے چکر لگائے ہیں، یا اسی طرح جو ہے وہ مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنا، اس میں جو ہے وہ کنکریوں کی تعداد میں اور اس کو مارنے کے حوالے سے شک پیدا ہوا۔ الغرض ارکان حج میں اس کو شک پیدا ہوا، قربانی کی ہے نہیں کی، اور اسی طرح جو ہے وہ وقوف مزدلفہ ہے، وقوف عرفات ہے، ان میں اسے شک پیدا ہو گیا۔ تو اس معاملے میں یہاں پر کچھ آپ کو مختلف قسم کے اقوال نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو انہوں نے ارشاد فرمائے کہ امام خصاف رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ امام خصاف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انہ یتحرى کما فی الصلاۃ، کہ ارکان حج میں بھی یہ تحری کرے گا جیسے کہ یہ نماز میں تحری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے نماز میں تحری کرتا ہے، اسی طرح سے جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، اسی طرح سے وہ ارکان حج کے معاملے میں بھی تحری کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس پر اس کی تحری درست ہو جائے وہی قابل عمل ہوگا، اسی پر عمل کرے گا۔ طواف کے چکروں میں وہ تحری کرے گا، ایک طرف رجحان یہ جا رہا تھا کہ 2 چکر ہوئے، ایک طرف یہ رجحان تھا کہ ایک طرف یہ رجحان تھا کہ 6 چکر ہوئے ہیں، ایک طرف یہ تھا کہ 7 ہوئے ہیں، تو وہ تحری کرے، جس پر دل اس کا زیادہ جمے گا وہ اسی پر عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو عامت الفقہاء ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، وہ اس معاملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بھی فعل حج میں یا رکن حج میں اسے شک پیدا ہو تو دوبارہ وہ عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ وقال عامۃ مشائخنا یؤدی ثانیا، تو جو عام مشائخ احناف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رکن کو دوبارہ کرے، اس کو دوبارہ کرے گا، لأن تکرار الرکن والزیادۃ علیہ لا یفسد الحج، کہتے ہیں اب ذرا دلیل کو سمجھیے گا۔ امام خصاف علیہ الرحمہ نے حج میں شک کو نماز میں شک کی طرح سمجھا، اور انہوں نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو، جیسے آپ کو نماز میں شک واقع ہوتا ہے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ تحری کریں، تو ایسی صورتحال میں
تو حج میں جب یہ معاملہ ہوگا تو حج میں بھی آپ اسی طرح تحری کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب انہوں نے جس اعتبار سے قیاس کیا ہے حج کو نماز پر تحری کرنے کی حیثیت سے، یہ ان کا جواب ہو گیا۔ لیکن جو اکثر مشائخ اعناف ہیں وہ کہتے ہیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم نماز میں زیادتی ارکان یا زیادتی رکعات کریں تو اس سے نماز میں فساد آ جاتا ہے۔ یعنی وہ جو پیچھے آپ نے پڑھا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ براہ راست وہ تحری کرے گا، یعنی وہ بالکل آخری اس کی جو ہے وہ کیفیت یہ ہو کہ بالکل اسے شکوک و شبہات آ رہے ہوں، اور وہ جو ہے آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ تحری کرے گا، ورنہ کچھ صورتیں انہوں نے وہاں بیان کی تھی۔ جو عام مشائخ ہیں وہ کہتے ہیں بھئی دیکھیں، نماز میں اگر آپ ارکان کی زیادتی کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی فاسد، یا فرض سے نفل میں منتقل ہو جائے گی، جو بھی ایز پر کنڈیشن معاملات ہیں۔ حج میں زیادتی ارکان سے حج فاسد نہیں ہوتا۔ جہاں آپ نے ایک طواف کرنا تھا وہاں دو کر لیے، ٹھیک ہے، جہاں آپ نے ایک قربانی کرنی تھی وہاں دو کر لی، جہاں آپ نے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی تھی وہاں آپ نے 10 مار لی، تو آپ کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں جب کہ زیادتی ارکان میں کوئی فرق پیدا نہیں ہو رہا، اس وجہ سے ہم بہترین قول جو بیان کریں گے وہ یہ بیان کریں گے کہ وہ اس رکن کو دوبارہ ادا کر لیں۔ اس لیے وقال عامة مشائخنا يؤدي ثانيا لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط۔ اسی لیے فرماتے ہیں ہم نے نماز میں زیادتی ارکان سے بچنے کے لیے ہی تحری کا حکم دیا تھا۔ ہم نے زیادتی ارکان سے بچنے کی کہ کہیں بندہ اس کو دوبارہ کر رہا ہے یا اس میں مزید رکعتوں پہ رکعتیں بڑھاتا جا رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص چوتھی رکعت میں پھر اسے خیال آتا ہے میں نے تو ایک رکعت نہیں پڑھی، وہ ایک اور ملائے گا، اسی طرح کرتے کرتے وہ کئی رکعات ملا دے گا، تو فقہا فرماتے اس لیے ہم نے وہاں تحری کا حکم دیا اور یہ زیادہ محتاط ہے۔ حج میں چونکہ زیادتی ارکان فساد حج کا سبب نہیں بنتا، اس لیے ہم وہاں پر کیا کہیں گے آپ کو کہ آپ تحری نہ کریں بلکہ آپ اس رکن کو دوبارہ ادا کریں۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی، ایک اور وجہ ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں اور میرے ذہن میں بھی اس وقت وہ وجہ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے ایک ایسا عمل ہے جسے انسان دن میں 5 مرتبہ فرائض کی صورت میں ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ نوافل ہیں، سنن ہیں، واجبات ہیں، وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز جو ہے وہ انسان کئی مرتبہ دن میں ادا کرتا ہے۔ اگر ہم نماز میں ہر مقام پر یہ کہیں محض شک کی بنیاد پر کہ دوبارہ پڑھیں دوبارہ پڑھیں، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا دل اچاٹ ہو جائے، لوگوں کو بوریت محسوس ہونے لگے کہ یار یہ عمل کر لیا یا تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا آپ کہتے ہیں دوبارہ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے، تو اس میں کافی جو ہے وہ حرج اور مشقت آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحری اور نماز اس کے حوالے سے لوگوں کو علم زیادہ ہوتا ہے کیونکہ روزانہ کا عمل ہے۔ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حج کے جو ارکان اور اس کی تعلیم ہوتی ہے وہ انسان جو ہے وہ بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو کما حقہ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ لہٰذا حج میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ زیادہ الجھنوں میں جو ہے وہ پھنس جائے، تو ان الجھنوں سے نکالنے کے لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس رکن کو دوبارہ ادا کر لیں، گئے ہی حج کرنے ہیں، وہاں کوئی کاروبار نہیں کرنا، وہاں کوئی بزنس نہیں کرنی، وہاں کوئی جو ہے اور اس نے کام نہیں کرنا، فیملی کے معاملات نہیں ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ اس رکن کو دوبارہ ادا کر لے گا، ٹھیک ہو گیا۔ جبکہ نماز میں یہ معاملہ ہوتا ہے، بندہ گھر میں ہوتا ہے، گھر کے پاس ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، مختلف خیالات، مختلف معاملات، بعض اوقات انتہائی درجے کی جلدی ہوتی ہے، تو اس میں پھر جو ہے وہ معاملہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو عام فقہا ہیں ان کا قول اس حوالے سے جو ہے وہ
زیادہ مناسب سمجھ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، قضا فی المحیط، جیسے کہ محیط میں بیان کیا گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وفی البدائع انہ فی الحج یبنى علی الاقل فی ظاہر الروایہ، فرماتے ہیں کہ بدائع الصنائع میں یہ بات مذکور ہے۔ یہ ایک تیسرا مذہب بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمائیں کہ حج میں عقل پر بنا کرے گا یا عقل پر بنا کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ جس بھی رکن میں تعداد وغیرہ میں اس کو جو ہے وہ شک ہو، تو ایسی کنڈیشن اور ایسی صورت حال میں جو کم سے کم ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ بھئی طواف کے 7 چکر ہیں، اب اسے شک ہو رہا ہے کہ میں نے 5 چکر لگائے ہیں یا 7 چکر لگائے ہیں، تو 5 عقل ہے، 5 شمار ہوں گے، 2 اور کرے گا۔ کنکریاں مارنی تھی، اب وہ سمجھا کہ میں نے 7 ماری ہیں یا جو ہے وہ 4 ماری ہیں، تو اب وہ جو ہے مزید 3 ایڈ کر کے 7 پوری کرے گا، 4 یعنی عقل کا اعتبار کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں ظاہر الروایہ میں یہی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ تیسرے مذہب کی طرف جو ہے وہ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے اس حوالے سے عرض کیا کہ زیادہ مناسب اور بہتر جو نظر آ رہا ہے ہمیں، وہ دوسرا قول جو عام فقہاء کا ہے اس حوالے سے، وہ زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو تیسرا قول تھا نا البدائع الصنائع والا، یہ اس اصول پر چلتا ہے کہ من تیقن الفعل وشک فی القلیل والکثیر حمل علی القلیل۔ یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جس کو فعل کا تو یقین ہو لیکن قلیل و کثیر میں شک ہو تو اسے قلیل پر محمول کیا جائے گا۔ انہوں نے حج والے معاملے میں اس قاعدے کو چلا ہے ظاہر الروایت کی روشنی میں۔ آگے فرمائیں کہ وفی البزازیہ، اور بزازیہ میں، اچھا علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس حوالے سے ایک قول ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ مجھے جو ہے وہ صراحتاً بدائع الصنائع میں اس طرح کا قول ملا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یا تو نسخوں کا اختلاف ہوگا یا پھر جو ہے وہ کسی اصول کو لے کر علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البدائع الصنائع کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے، واللہ عالم۔ اچھا آگے جو ہے ارشاد فرمایا وفی البزازیہ، یہ ایک اور مسئلہ شروع ہو رہا۔ بزازیہ میں ہے کہ شک فی القیام فی الفجر انہا الاولا اولا او الثانی، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو نماز فجر میں قیام کے اندر جو ہے وہ شک پیدا ہو گیا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، یعنی پہلا قیام ہے یا دوسرا قیام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب فجر میں جو ہے وہ شک کے حوالے سے علامہ ابن نجم مصری علیہ الرحمہ اس بات کو بیان فرمائے، ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کو جو ہے وہ فجر میں یہ شک پیدا ہو گیا قیام کے اندر کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے، تو فرماتے ہیں رفضہ، تو وہ اس قیام کو ترک کر دے گا، وقعد قدر تشہدی، اور پھر تشہد کی مقدار بیٹھے گا، ثم صلی رکعتین بفاتحۃ وسورۃ ثم اتم وسجد للسہو، پھر وہ 2 رکعتیں ادا کرے گا سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ، پھر وہ ان کو مکمل کرے گا اور آخر میں ایک سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس قول سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ قیام کو ترک کرتے ہی بیٹھ جائے گا اور تشہد کی مقدار بیٹھے گا، تشہد نہیں پڑھے، تشہد کی مقدار بیٹھے گا، پھر کھڑا ہوگا اور 2 رکعتیں ادا کرے گا سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ، اور پورے کر کے سجدہ سہو کرے گا۔ اچھا یہاں پر یہ کہیں نظر نہیں آ رہا
ان کی عبارت میں کہ وہ جو بیٹھے گا سلام پھیرے گا، دو رکعتیں الگ شروع کرے گا، یا انہی کے ساتھ اتصالن وہ یہ عمل کرے گا. یہ بہرحال اس کی ہمیں جو ہے وہ صراحت نظر نہیں آتی. تو اچھا، یہاں پہ دوسری ایک اور بات ہے، اس کو بھی سمجھیے کہ یہاں قیام کو جو ہے وہ ترک کرنے کا اس لیے ذکر کیا انہوں نے کہ ابھی تک گویا کہ اس کی وہ رکعت مکمل طور پر جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوئی. اگر وہ رکعت جو ہے وہ پوری کر لیتا، یعنی قیام کر کے رکوع وغیرہ کر لیتا، تو پھر ہم اس کو ایک باقاعدہ سے قیام شمار کرتے. پھر وہ آگے دیگر مسائل پیدا ہوتے کہ یہ ایک قیام ہے تو مزید ایک رکعت اور ملا لیتا اور دو کر لیتا، یعنی اس طرح کا معاملہ ہوتا. لیکن یہاں چونکہ اسے قیام ہی کے اندر جو ہے وہ شک پیدا ہو گیا کہ یہ پہلا ہے یا دوسرا ہے، تو فرمایا کہ اس کو سرے سے ہی چھوڑ دے تاکہ مکمل طور پر شک ختم ہو اور بیٹھ جائے، اور اس کے بعد پھر دو رکعتیں مزید ملا کر جو ہے سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ مکمل کر لے اور سجدہ سہو کر لے. ایک صورت تو یہ ہو. دوسری صورت یہ آتی ہے فَإِن شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهَا عَنِ الْأُولَىٰ أَمْ عَنِ الثَّانِيَةِ. تو فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو نماز فجر میں، کیونکہ پیچھے فجر کا ذکر ہو رہا ہے، نماز فجر میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ یہ پہلی رکعت کا سجدہ ادا کر رہا ہوں یا دوسری رکعت کا سجدہ، تو فرماتے ہیں یمضی فیہا. تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ اسی میں چلتا رہے گا. اسی میں کیا کرے گا؟ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس سجدے کو پورا کرے گا. ٹھیک ہے. وہ ان شکا فی السجدۃ الثانیہ. اچھا، ایک منٹ. وہ ان شکا فی السجدۃ الثانیہ، اگرچہ اسے دوسرے سجدے میں ہی شک کیوں نہ ہوا ہو. لأن اتمامها لازم على كل حال. فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ سجدے کو پورا کرنا جو ہے وہ تو اسے ہر حال میں بار اس کے اوپر لازم ہے، بمقابلہ پیچھے قیام کی. جیسے میں نے بات کی کہ قیام ابھی تک جو ہے وہ اس میں رفض ہو سکتا ہے، اس کو وہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ سجدہ نہیں کر چکا، رکوع نہیں کر چکا اس رکعت کا، تو اس لیے اس قیام کو مکمل طور پر ترک کر سکتا ہے. لیکن جب سجدے والی کیفیت میں ہوگا تو سجدہ رکعت کی ایک ایسے حصے میں آتا ہے کہ یہاں پر اس کو چھوڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ورنہ فساد نماز کا جو ہے وہ حکم آ جائے گا. اس لیے سجدے میں یہ ہے کہ وہ اس کو پورا کرے گا اگرچہ دوسرا ہی سجدہ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ. اب کیا ہوگا کہ ہم نے حکم یہ دے دیا کہ جب اسے یہ شک پیدا ہو کہ یار یہ پہلی رکعت کا سجدہ ہے یا دوسری رکعت کا، تو فرماتے ہیں کہ دو سجدے پورے کرے گا. جب اس نے دو سجدے پورے کر لیے تو وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، تو جب وہ اپنا سر اٹھائے گا دوسرے سجدے سے، تو فرماتے ہیں قعدہ کرے گا، ثم قام، پھر کھڑا ہوگا، وصلی رکعتن، پھر ایک رکعت اور پڑھے گا، واتم بسجدۃ السہوی، اور نماز کو سجدہ سہو کے ساتھ مکمل کر لے گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی دوسری کنڈیشن کہ جب اسے سجدوں کے اندر جو ہے وہ فرق شک محسوس ہو تو پھر وہ سجدوں کو پورا کرے گا، بیٹھے گا، دوسرے سجدے کے بعد پھر ایک رکعت اور ملائے گا اور اپنی نماز کو سجدہ سہو کے ساتھ مکمل کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگلا مسئلہ آتا ہے وَإِن شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ رَكَعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. اب ذرا سمجھیے گا، پہلا مسئلہ یہ تھا کہ قیام میں شک تھا کہ یہ پہلی رکعت کا قیام ہے یا دوسری رکعت کا قیام ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرے مسئلے میں یہ ہوا کہ اسے سجدے میں یہ شک پیدا ہوا کہ یہ پہلی رکعت کا سجدہ ہے یا دوسری رکعت کا سجدہ ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے
کہ اگر اسے فجر کی نماز میں سجدے کے اندر یہ شک پیدا ہو گیا کہ اس نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، فرماتے ہیں اب اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کان فی السجدۃ الثانیۃ، اگر وہ دوسرے سجدے میں فسدت صلاۃ، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی یہ شک اس کو جو ہے وہ دوسرے سجدے میں آیا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ وَإِن كَانَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى، اور اگر پہلے سجدے میں یہ شک اس کو آ رہا ہے تو فرماتے ہیں یمکن اصلاحها عند محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس نماز کی اصلاح کرنا، اس کو درست کرنا صحیح ممکن ہے، لأن تمام الماہیت بالرفع عنده، کیونکہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو نماز کی جو ماہیت ہے وہ سجدے کی جو ماہیت ہے وہ سر اٹھانے سے ہوتی ہے، لأن تمام الماہیت بالرفع، سر اٹھانے سے ہوتی ہے امام محمد کے نزدیک، فترفع السجدۃ بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو الى ان قال نوع منه تذكر انه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته۔ اچھا، لہذا کیا ہوگا، فرمائے کہ وہ ترک سجدہ سے سر اٹھائے گا، فترفع السجدۃ بالرفض، کہ وہ جو ہے جو سر اٹھائے گا وہ گویا کہ وہ ترک سجدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک منٹ، فترفعوا السجدۃ، اچھا اس کو ہم فائل بنا دیں گے سجدے کو، کہ اس کا جو سجدہ ہے وہ مرتفع ہو جائے گا، یعنی سجدہ ہونے کا حکم اٹھ جائے گا بالرفض، کس طرح سے، ترک سجدہ سے، ٹھیک ہے۔ ارتفاعها بالحدث، یہ ارتفاعها سے پیچھے جو ہے کاف حرف تشبیہ معذوف ہے، یعنی اس کا سجدہ مرتفع ہو جائے گا رفض کے ذریعے، یعنی اس کو نامکمل کرنے کے ذریعے، ایسے جیسے کہ گویا وہ سر اٹھا رہا ہے حدث کی وجہ سے، یعنی اگر کسی کو سجدے میں حدث واقع ہو جائے تو کیا ہوگا، سجدے میں اگر کسی کو حدث واقع ہو جائے تو وہ جب سر اٹھائے گا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس نے وہ سجدہ پورا کیا ہے، وہ ارتفاع بالحدث ہوگا، تو فرماتے ہیں اسی طرح یہ شخص اپنا جب سر اٹھائے گا سجدے سے رجز کی وجہ سے، تو پھر جو ہے یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ معاملہ جو ہے وہ اصلاح صلاۃ کے لیے درست ہو جائے گا، فیقوم، تو پھر وہ کھڑا ہو جائے گا، ویقعد، اور قاعدہ کرے گا، ویسجد للسہو، اور سجدہ سہو کے لیے سجدہ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا مسئلہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھ جائیے نماز فجر کے حوالے سے جو مسئلہ ہے، کہ ارشاد فرمائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نماز فجر میں سجدے میں یہ شک اس کو پیدا ہوتا ہے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر جو یہ شک ہے اس کو یہ دوسرے سجدے میں پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2 سجدے ہوتے ہیں تو دوسرے سجدے میں اگر یہ شک اسے آیا ہے تو فقہا نے فرمایا کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اچھا، یہ غالباً اوپر جو ہے یہ بزازیہ کا قول چل رہا ہے، ہاں وفی البزازیہ، ٹھیک ہے، یہ بزازیہ ہی میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو اب انہوں نے فرمایا کہ اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، اور نماز کی فساد کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اصلاح کی کوئی صورت بن نہیں سکتی۔ دیکھیے، اگر یہ قیام میں ہوتا اور شک پیدا ہوتا تو یہ کیا کرتا، یہ اس قیام کو چھوڑ کر بیٹھ جاتا اور پھر کھڑے ہو کر جو ہے وہ 2 رکعتیں مکمل کر لیتا۔ اچھا، اگر اسے جو ہے وہ سجدے میں یہ شک ہوتا کہ پہلی رکعت کا سجدہ ہے یا دوسری رکعت کا ہے تو بھی
اس میں بچنے کے امکانات یہ تھے کہ وہ جو ہے بیٹھ جاتا، پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت اور ملا لیتا اور سجدے سہو کر لیتا، کیونکہ وہاں جو ہے اسے اتنا شک ہو رہا ہے کہ ایک رکعت پڑی ہے، یعنی ایک رکعت پہلی رکعت کا سجدہ ہے یا دوسری رکعت کا، وہاں اصلاح ممکن تھی۔ یہاں کنڈیشن یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے، اسے شک یہ پیدا ہو گیا کہ میں نے دو پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں، پہلے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، دو پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں فرماتے ہیں اگر وہ دوسرے سجدے میں، تو دوسرے سجدے میں اصلاح کی کوئی صورت ہی نہیں، وہ کھڑے ہو کر اگر ایک اور، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک اور پڑھو، تو دو تو وہ پہلے ہی متیقن کر چکا ہے، اسے تو اس چیز میں شک ہے کہ دو ہیں یا تین ہیں، دو تو گوئیں کہ ایک حساب سے اس کے لیے یقینی ہو گئے، اسے شک یہ ہے کہ دو ہیں یا تین ہیں، دو تو کنفرم ہے یا پھر تین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی کنڈیشن میں اگر ہم اسے کہیں گے بھائی ایک میں لاؤ، تو ایک میں لانے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی، دو میں لانے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی، اچھا رکعتیں مائنس کرنے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر دوسری رکعت میں اس کو اس طرح کا شک آ رہا ہے تو پھر تو ہم فساد صلات کا حکم دیں گے، دوبارہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، نماز گویا کہ اس کی ٹوٹ گئی، کیونکہ کوئی اصلاح کی صورت بن نہیں پا رہی، ٹھیک ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس میں یہ کنڈیشن بھی آ سکتا ہے کہ یہ جو سجدہ کر رہا ہے یہ تیسری رکعت ہی کا ہو، ٹھیک ہے، اور اس نے جو ہے وہ دو رکعتیں پیچھے بغیر قاعدے کے پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے وہ اب اس کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میں تین رکعتیں پڑھ چکا ہوں، صحیح ہے، تو اس صورت میں تو ویسے ہی نماز میں فاسد ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کنڈیشن میں جو ہے وہ اگر دوسری رکعت میں معاملہ ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اگر پہلی رکعت میں اس کو اس طرح کا، یعنی سوری پہلے سجدے میں اس کو یہ معاملہ آ رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ملے گا پہلے سجدے کے حوالے سے، کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی یہ نماز بھی فاسد ہے، یعنی اگر وہ پہلی رکعت میں بھی اس کو شک پیدا ہوتا ہے، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس کی یہ نماز بھی فاسد ہے، لیکن یہ صرف امام ابو یوسف کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ جو سر اٹھانا ہے سجدے سے، اس سے تکمیل ہو جاتی ہے، تو اب پہلے سجدے یعنی رکعت کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب اس نے پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا، او سوری پہلا سجدہ جب کر لیا اور سر اٹھا لیا ہے، تو اب گویا کہ تکمیل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوسری اس کو پہلی رکعت ہی میں کیوں نہ خیال آیا ہو، تب بھی ہم فساد نماز کا حکم دے دیں گے، بات وہی ہو جائے گی کہ وہ مزید ایڈیشن اور مائنس نہیں کر سکتا رکعت۔ اچھا، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، اچھا اس میں ایک اور ڈفرنس بھی سمجھیے، امام ابو یوسف کا مذہب یہ ہے، یہ بڑا اہم فرق آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ پیشانی زمین پر رکھنے سے سجدے کی تکمیل ہو جاتی ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ پیشانی زمین سے اٹھانے سے سجدے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اچھا امام ابو یوسف ایک اور چیز کو بھی یہاں پر چھیڑ رہے ہیں، یہ بڑی ٹیکنیکل بحث آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، شارحین نے جو اس حوالے سے کلام فرمایا، امام ابو یوسف کے قول سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اور امام محمد کے قول کا تو ویسے ہی یہی مفاد بنتا ہے، کہ یہ جو دو سجدے بظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں، دو سجدے جو ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں، در حقیقت رکعت میں یہ دونوں ایک شمار ہوتے ہیں۔ یہ بڑا آپ کو ہو سکتا ہے عجیب جملہ لگ رہا ہو، لیکن اس کو سمجھیے گا، ایک رکعت میں جو دو سجدے ہوتے ہیں نا، باعتبار رکعت کے یہ دونوں ایک ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اب مزید آپ کو آسان ہو جائے گا سمجھنے میں، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ سر رکھتے ہی سجدہ کاؤنٹ ہو گیا، امام ابو یوسف کا یہ قول ہے،
اچھا، امام محمد فرماتے ہیں کہ جب آپ نے سر رکھا، یہ سجدہ ابھی تک کاؤنٹ نہیں ہوا، سجدہ کب کاؤنٹ ہوگا؟ فرماتے ہیں جب وہ شخص سجدے سے سر اٹھائے گا، ٹھیک؟ اچھا، اس کا فرق ہمیں کہاں پر نظر آ رہا ہے؟ فرق اس کا ایسے نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص سجدے میں تھا، اس نے سر رکھا ہوئے سجدے میں، اگر اسے سجدے میں حدث واقع ہو جاتا ہے، اختلاف کو سمجھیے گا، امام ابو یوسف نے کہا تھا کہ سر رکھتے ہی سجدہ کاؤنٹ ہو جائے گا، یہ شخص سر اٹھانے کے بعد جائے گا، وضو وغیرہ کر کے آئے گا، یہ والا سجدہ نہیں کرے گا، کیونکہ امام ابو یوسف کے نزدیک تو وہ سجدہ کاؤنٹ ہو چکا ہے سر رکھتے ہی، لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو سجدہ کاؤنٹ ہوگا وہ اس وقت کاؤنٹ ہوگا جب بندہ سر اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ اور زیادہ سمجھ میں آنے والی بات بھی امام محمد کی ہے کہ سر اٹھانے کے بعد سجدہ کاؤنٹ ہونا چاہیے، تو اس لیے امام محمد فرماتے ہیں کہ اس سجدے سے وہ بنا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بھائی اگر اسے پہلے سجدے ہی میں یہ شک پیدا ہو گیا تو بھی اس کی نماز فاسد ہے، لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سر اٹھانا ضروری ہے، تو اگر دوسرے سجدے میں اسے یہ معاملہ پیش آتا ہے تو بھی کیا کہتے ہیں، اچھا پہلے سجدے میں اگر اسے یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے اصلاح کا امکان ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اصلاح کا امکان ابھی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو امام ابو یوسف کے نزدیک تو نماز اس کی فاسد ہو گئی، لیکن امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی نزدیک جو پہلا سجدہ ہے اس کنڈیشن میں اس کی نماز ابھی تک فاسد نہیں ہوئی، دوسری میں سب کا اتفاق ہے کہ دوسرے سجدے میں تو بہرحال اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اصلاح صلاۃ کی گنجائش نکالی ہے اس کو سمجھو۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے نزدیک سر اٹھانا ضروری ہے سجدے کی تکمیل کے لیے، اس لیے امام محمد فرماتے ہیں کہ جب یہ پہلے سجدے میں ہوگا اور اسے یہ شک پیدا ہو جائے گا تو اب وہ کیا کرے، وہ ایسا کرے کہ وہ جو ہے اس نیت سے اپنا سر اٹھائے کہ وہ تکمیل سجدہ کی نیت نہ ہو بلکہ ترک سجدہ کی نیت سے اپنا سر اٹھائے، جیسے میں نے اوپر بھی کہا تھا، ترک سجدہ کی نیت سے وہ اپنا سر اٹھا لے۔ اب جب وہ ترک سجدہ کی نیت سے اپنا سر اٹھائے گا تو اب وہ کیا کرے کہ وہ سیدھا کھڑا ہو جائے اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، ٹھیک ہے؟ یقوم، یقعد و یسجد للسہو، ٹھیک ہے؟ ایسا کر لے تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی، صحیح؟ اچھا، الا ان قالا، اس عبارت کو سمجھیے، یہ چونکہ بزازیہ کی عبارت چل رہی تھی تو فرمائے الا ان قال نوع منہ تذکر انہ ترک رکنا قولیا فسدت صلاته، اسی مسئلے کی ایک اور قسم یہ بنتی ہے، بزازیہ میں بیان کیا گیا کہ اگر کسی شخص کو یہ یاد آیا کہ اس نے نماز میں ایک ایسے رکن کو چھوڑا ہے جو رکن قولی ہے، رکن قولی ہے، اور پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے یہ چھوڑ دیا ہے تو فسدت صلاته، ٹھیک ہے؟ وَإِن تَرَكَ فِعْلِيًا يُحْمَلُ عَلَى تَرْكِ الرُّكُوعِ فَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ، اور اگر اسے یہ یاد آیا کہ اس نے کوئی رکن قولی نہیں بلکہ رکن فعلی کو ترک کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یحمل علی ترک الرکوع، اس کو ہم ترک رکوع پر معمول کریں گے، لہٰذا کیا کرے گا، یسجد، وہ سجدہ کرے گا، یقعد، پھر قعدہ کرے گا،
پھر کھڑا ہوگا اور دو رکعت ایک رکعت پڑھے گا دو سجدوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نماز میں جو ہے وہ دو طرح کے جو ارکان ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رکن قولی، ایک ہے رکن فعلی، ٹھیک ہے۔ رکن قولی وہ ہوتا ہے ایسا رکن جس میں اس کو زبان سے کوئی ایسی چیز ادا کرنی ہوتی ہے جو اس نماز میں فرض یا واجب ہوتی ہے، اس کو رکن قولی کہتے ہیں۔ رکن فعلی وہ ہوتا ہے جو باعتبار فعل کے تو رکن ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ قول رکن کی حیثیت نہیں رکھتا، قول وجوب کی حیثیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر قیام کے اندر قراءت، اب یہ جو قیام ہے نا اس میں دو ارکان ہیں، ایک ہے رکن قولی اور ایک ہے رکن فعلی۔ قیام جو ہے رکن فعلی ہے اور اس میں جو قراءت ہے مطلق قراءت وہ رکن قولی ہے۔ رکوع، سجود، قعدہ وغیرہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ رکن فعلی ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز میں فقہا فرماتے ہیں کہ رکن قولی صرف ایک ہے، وہ ہے قراءت۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ارکان ہیں وہ رکن قولی نہیں بلکہ رکن فعلی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ ایک طویل بحث ہے۔ بہرحال اگر کسی کو یہ یاد آیا کہ اس نے تو رکن قولی ہی ترک کر دیا، یعنی اس نے گویا قرات ہی ترک کر دی، تو فرماتے ہیں اب تو اس کی نماز فاسد ہے۔ لیکن اگر اس نے رکن فعلی کو ترک کیا ہے تو پھر ہم اس کو رکوع کے ترک پر محمول کریں گے، یعنی جیسا معاملہ رکوع کا ہوگا اسی طرح جو ہے وہ رکن فعلی کے ترک کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا کہ یسجدو ثم یقعدو، وہ سجدہ کرے گا پھر بیٹھے گا، پھر جو ہے وہ کیا کرے گا، پھر کھڑا ہوگا اور ایک رکعت دو سجدوں کے ساتھ ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی رکعتن، ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے صلی صلاۃً یومن، صلاۃ یوم و لیلۃ، کسی شخص نے جو ہے وہ ایک دن اور ایک رات کی نماز پڑھی، کسی شخص نے کیا کیا کہ ایک دن اور رات کی نماز پڑھی۔ ایک منٹ، یہ تھوڑا سا لائٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اچھا، صلی صلاۃ یوم و لیلۃ، کسی شخص نے جو ہے وہ ایک دن اور ایک رات کی نماز پڑھی، ثم تذکر انہ ترک القراءۃ فی رکعۃ، پھر اسے یہ یاد آیا کہ اس نے قراءت کو ایک رکعت میں جو ہے وہ ترک کر دیا ہے۔ جی، ایک شخص نے ایک دن اور ایک رات کی نماز پڑھی، پھر اسے یہ خیال آیا کہ انہ ترک القراءۃ، کہ اس نے قراءت کو ترک کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فی رکعت، ایک رکعت میں، ولم یعلم نیت صلاۃ، اور اسے جو ہے وہ نماز کی نیت کا معلوم نہیں ہے، اسے نماز کی نیت کا معلوم نہیں ہے۔ اور بعض شارحین نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ نماز کی نیت سے مراد یہ ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ اس نے کون سی نماز میں قرات کو ترک کیا تھا۔ اچھا، یوم اور لیل سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر فرض نمازیں ہوتی ہیں کہ اس نے جو ہے وہ فجر کی پڑھی ہے اور رات کی پڑھی ہے، مثال کے طور پر وتر وغیرہ یا ایسی نماز پڑھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس نے جو ہے اس کو یہ یاد آیا کہ اس نے قراءت کو ترک کیا ہے، یعنی رکن فعلی کو ترک کیا ہے، اور اب اسے یہ پتہ نہیں کہ کون سی نماز میں ترک کیا ہے، تو فرماتے ہیں اعاد الفجر والوتر،
تو اب وہ کیا کرے گا، فجر اور وطر کا اعادہ کرے گا۔ وَإِن تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ فِي رَكَعَتَيْنِ فَكَذَلِكَ، اور اگر اسے یہ بھی یاد آیا ہو کہ اس نے قراءت کو دو رکعتوں میں ترک کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے گا کہ وہ وہی فجر اور وطر کا اعادہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَذَكَّرَ التَّرْكَ فِي الْأَرْبَعِ، لیکن اگر اسے یہ یاد آیا کہ میں نے جو ہے وہ 4 رکعتوں میں قراءت کو ترک کیا ہے، 4 رکعتوں میں قراءت کو ترک کیا ہے، تو فرماتے ہیں فَزَوَاتُ الْأَرْبَعِ كُلِّهَا، تو پھر اب وہ 4 رکعت والی ساری نمازیں دہرائے گا، یعنی ظہر بھی دہرائے گا اور عشاء بھی دہرائے گا، عصر بھی دہرائے گا اور عشاء بھی دہرائے گا، کیونکہ اس کو جو یاد آیا ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں اس نے جو ہے وہ 4 رکعتوں میں، سوری 4 رکعت والی نماز میں نہیں، 4 رکعتوں میں اس نے قراءت کو ترک کیا۔ آگے مسئلہ دیکھیے، وہ منہا، یہاں مزید کچھ قواعد کے حوالے سے جو ہے وہ مسائل کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا، انہی مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کو یہ شک پیدا ہوا کہ اس نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں لم یقع، تو اب طلاق واقع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ شک انہ طلق واحدۃ او اکثر، یا اسے یہ شک پیدا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ ایک طلاق دی ہے یا ایک سے زیادہ طلاق دی ہے، تو فرماتے ہیں کہ بنیا علی الاقل، تو اس کو ہم اس کی بنیاد کم سے کم پر رکھیں گے، کما ذکر الاسبیجابی، جیسے امام اسبیجابی علیہ الرحمہ نے اس کو بیان کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر طلاق دینے کا یقین تو ہے لیکن قلیل اور کثیر میں اس کو جو ہے شک ہے، اس لیے ہم قلیل پر اس کو رکھیں گے۔ اسے شک ہے کہ ایک طلاق دی ہے یا دو دی ہیں، تو اب ایک شمار ہوگی۔ الا ان یستیقن بالاکثر او یکون اکبر ظنه علی خلافه، ہاں اگر معاملہ کچھ یوں ہے کہ اگر اسے اکثر کا یقین ہو اور جو اس کے برخلاف ہے اس کا ظن غالب ہو، اکثر کا یقین ہو اور اس کے برخلاف کا ظن غالب ہو، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ جس کا یقین ہوگا اس پر حکم لگے گا، یعنی اگر کسی کو جو ہے وہ یہ یقین ہے کہ 3 طلاقیں دی ہیں اور ظن غالب یہ کہتا ہے کہ 2 دی ہیں، تو ایسی صورت میں ہم یقین پر عمل کریں گے، ظن غالب کو ترک کر دیں گے۔ شک میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں برابر ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے قلیل پر اس کو معمول کیا تھا، لیکن اگر اسے اکثر کا یقین ہے اور اس کے برخلاف کا ظن غالب ہے تو پھر ہم اکثر پر اس کو معمول کریں گے۔ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ، اور اگر شوہر نے یہ کہا کہ عزمت علی انہ ثلاث یترکها، فرماتے ہیں کہ اگر شوہر یہ کہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے، عزم سے مراد یقین ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ 3 طلاقیں تھیں، تو فرماتے ہیں کہ یترکها، پھر وہ اپنی زوجہ کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس نے جو ہے وہ 3 کا خود یقین بیان کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی جو ہے وہ گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وَإِنْ أَخْبَرَهُ عُدُولٌ حَضَرُوا ذَلِكَ الْمَجْلِسَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ، اور اگر فرماتے ہیں کہ اسے چند عادل افراد نے جو کہ اس مجلس میں حاضر تھے، انہوں نے اس بات کے بارے میں خبر دی کہ تم نے جو طلاق دی ہے وہ ایک ہی دی ہے، تو فرماتے ہیں کہ صدقہم، تو وہ ان کی تصدیق کرے، یا اس نے ان کی تصدیق کر لی، تو فرماتے ہیں کہ اخذ بقولہم، تو ان کے قول کو لے لیا جائے گا، عادل افراد کے قول کو لے لیا جائے گا، ان کانوا عدولا، جبکہ وہ عادل ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر عادل افراد اس بات کی خبر دیتے ہیں، طلاق دینے والے شخص کو، شوہر کو خود تو شک ہے
یا وہ جو ہے شش و پنج میں ہے کہ میں نے کتنی طلاقیں دی ہیں، تو وہاں پر اگر مجلس میں موجود افراد، دو شرطیں، ایک شرط یہ ہے کہ وہ افراد مجلس میں موجود ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہوں۔ وہ اگر خبر دیں کہ تم نے تو ایک طلاق دی ہے، تو پھر ان کی تصدیق اگر شوہر بھی کر لیتا ہے، یہ تیسری شرط ہے کہ شوہر بھی ان کی تصدیق کر لیتا ہے کہ ہاں ہاں مجھے یاد آیا کہ ایک ہی طلاق تھی، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں اخذ بقولہم، تو انہی کے قول کو لیا جائے گا، جبکہ شرط یہ ہے ان کانوا عدولا، جبکہ وہ عادل ہو۔ وعن الامام ثانی، اور امام ثانی یعنی امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ مروی ہے، امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ مروی ہے کہ حلف بطلاقها ولا يدري اثلاث ام اقل يتحرى، اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دینے کی قسم کھا لی، ٹھیک ہے، یعنی اس نے قسم کھائی ہے طلاق دینے کی، لیکن فرماتے ہیں لا یدری اثلاث ام اقل، کہ تین طلاقوں کی قسم اس نے کھائی ہے یا اس سے کم کی قسم کھائی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یتحرى، اب وہ تحری کرے گا، وَإِنِ اسْتَوِيَ عُمِلَ بِأَشَدِّ ذَلِكَ، فرماتے ہیں اور اگر اس کی تحری جو ہے وہ برابر ہو گئی، یعنی تحری میں بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہو، دونوں طرف اس کا دل مائل ہو رہا ہو، تو فرماتے ہیں عُمِلَ بِأَشَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو اس کے اوپر زیادہ شدید ہو وہ اس پر عمل کرے گا، یا اس پر عمل کیا جائے گا جو اس پر زیادہ شدید ہے۔ تو ایسی صورت میں تین زیادہ شدید ہے اس پر، یہ نہیں ہے کہ وہ تحری میں بھی کامیاب نہیں ہوا، اب وہ کہتا ہے کہ چلو یار میں جو ہے وہ تین سے کم پر عمل کر لیتا ہوں، نہیں، بلکہ جو اس پر زیادہ شدید ہوگا اس پر عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور دو میں اگر اس کو جو ہے وہ شک پیدا ہو گیا ہو کہ میں نے کتنی کی قسم کھائی ہے، اور تحری کرے، تحری کرنے کے بعد بھی اس کا رجحان کسی جانب نہیں ہوتا، تو پھر اشد یعنی دو پر عمل کیا جائے گا، قضا فی البزازیہ، جیسے کہ فتاوی بزازیہ کے اندر یہ بات مذکور ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ومنہا، انہی مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ شک فی الخارج امنی او مزی، اگر کسی کو شرمگاہ سے نکلنے والے مادے کے بارے میں شک پیدا ہو گیا ہو کہ وہ مادہ منویہ کا خروج ہوا ہے یا مزی کا خروج ہوا ہے، ٹھیک ہے، وکان فی النوم، اور وہ ہو نیند کی حالت میں، تو فرماتے ہیں فَإِن تذکر احتلاما، تو اگر اسے احتلام یاد ہے تو وجب الغسل اتفاقا، تو فقہا کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اس پر غسل واجب ہوگا، وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، یہ وہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ نیند سے اٹھا اور اس نے دیکھا ہے کہ اس کی جو ہے وہ کپڑوں پر تری لگی ہوئی ہے، تو اگر اسے احتلام یاد ہے تو پھر غسل اتفاقاً اس کے اوپر واجب ہے، وَإِلَّا، اور اگر احتلام یاد نہیں ہے تو لم یجب عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، عملا بالعقل، کیونکہ آپ عقل پر عمل کرتے ہوئے اس کا حکم دیتے ہیں، وہ المزی، اور وہ عقل اس میں کیا ہے، مزی ہے، وہ وجب عندہما، اور امام اعظم اور امام امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک جو ہے اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جائے گا، یعنی اگر اس نے تری دیکھ لی ہے، چاہے اطلاع اسے یاد ہے یا نہیں، اگر اطلاع یاد ہو تو اس صورت میں تو اتفاقاً جو ہے اس پر غسل واجب ہوگا، اور اگر احتلام یاد نہیں ہے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ عقل پر عمل کریں گے اور اس پر عدم وجوب غسل کا حکم دیں گے، لیکن امام اعظم اور امام محمد یہ فرماتے ہیں طرفین کہ ایسی صورت میں بھی اس پر غسل واجب ہوگا احتیاطاً، کس صورت میں، احتیاط کے طور پر، ٹھیک ہے، کقولہما بالنقض بالمباشرۃ الفاحشۃ، جیسے کہ طرفین کا یہ قول ہے کہ مباشرت فاحشہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح وہ یہاں پر نقض غسل کا حکم دیتے ہیں، وجوب غسل کا حکم دیتے ہیں، وقول امامی فی الفارۃ المیتۃ، اور یہ مسئلہ بالکل اسی طرح ہے جیسے امام اعظم کا قول ہے مردہ چوہے کے متعلق، اذا وجدت فی بئر، کہ جب وہ کسی کنویں میں ملے، ولم یدری متی وقعت،
اور یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کب گرا ہے، تو ایسی صورت میں بھی امام اعظم فرماتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اس میں پورے کنویں کو جو ہے وہ خالی کیا جائے گا۔ وہاں ہونا فروع لم ہرا الان، فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہاں پر مزید کچھ فروعات ہیں۔ ایک منٹ، وہاں ہونا فروع لم اراہا الان، کہ یہاں پر کچھ ایسے فروعی مسائل ہیں کہ فرماتے ہیں جن کا حکم میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ یہ ہم کئی اسباق میں یہ بات بیان کرتے آئے ہیں کہ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اپنا ہی مزاج ہے اور ایک اپنا انداز ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ کئی جگہوں پر آ کر برملا کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیکھا، اور یہ ان کی جلالت علمی ہے کہ اس قدر اعلیٰ درجے پر ہوتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کا حکم نہیں دیکھا۔ بڑا زور مانگتا ہے اور بڑی ہمت ہوتی ہے کسی کی جب وہ یہ کہے کہ میں نے یہ مسئلہ جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں الاول لو کان علیہ دین، کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ دین ہو، قرضہ ہو، وشک فی قدری، اور اس کو شک ہو اس کی مقدار میں کہ کتنا قرضہ ہے، 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، ینبغی لزوم اخراج القدر المتیقن، تو فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ضروری یہ ہے کہ جو قدر متیقن ہو اس کو وہ خارج کرے گا، نکالے گا اپنے مال میں سے، یعنی جس کا اسے یقین ہو، یقینی مقدار، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کے اوپر جو ہے وہ 10 15 20 25 30، اب ان ڈیجٹس کے اندر اس کو فرق آ رہا ہے، شک پیدا ہو رہا ہے، یہ تو میں نے کافی دور دور آپ کو بتایا، چلو اس کو ہم کم کر دیتے ہیں، یعنی کسی کو یہ شک پیدا ہو رہا ہو قرضہ تو ہے بھائی، لیکن قرضہ جو ہے وہ مثال کے طور پر 10 لاکھ ہے، 12 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، اس طرح اس کو جو ہے وہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو قدر متیقن اس میں کتنا ہے؟ 10 لاکھ ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ 10 لاکھ تو ہے ہی ہے، 10 سے کم نہیں، تو اتنا تو وہ نکالے گا اپنے مال میں سے۔ وفل بزازیہ من القضاء، اور اسی طرح بزازیہ میں کتاب القضاء کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اذا شک فیما یدعا علیہ ینبغی ان یرضى خصمہ، یا یدعا علیہ ینبغی ان یرضى خصمہ ولا یحلف احترازا عن الوقوع فی الحرام، اگر کسی شخص کو اس چیز میں شک ہو جس چیز کا اس پر دعویٰ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب کسی نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تھا، اب اس چیز کی مقدار میں اسے شک ہے، اس کے اوپر دعویٰ ہو گیا، کسی سے کوئی قرضہ ورزہ لیا تھا، بعد میں بھول گیا، اب جو ہے اسے اتنا تو یاد ہے کہ کوئی قرضہ لیا تھا، بہرحال کئی سالوں کے بعد جو اس کا دائن ہے اس نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا، اور اس نے وہاں دعویٰ کیا کہ بھئی اس کے اوپر میرے 10,000 روپے ہیں، اب اسے اس بات میں شک ہے کہ پتہ نہیں 10,000 ہیں یا نہیں ہیں، تو فرماتے ہیں ینبغی ان یرضى خصمہ، بہتر اور مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے خصم کو راضی کر لے، ولا یحلف احترازا عن الوقوع فی الحرام، اب اس میں جو ہے وہ منکر بنتے ہوئے حلف، قسم نہ اٹھائے کہ قاضی کے پاس جائے جی میں تو قسم کھاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، فرماتے ہیں جب اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں اتنے پیسے تھے یا نہیں تھے، تو بہتر یہ ہے، اللہ نے اگر اس کو وسعت دی ہوئی ہے تو کوشش یہ کرے کہ اس کو راضی کر لے، اور راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنی یا تو رقم دے دے، یا اس کے پاس چلا جائے کہ بھائی خدا کے لیے میرا اپنا مقدمہ واپس لے لو، اور اتنے پیسے ہیں میرے پاس یہ لے، اور خصم کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور وقوع فی الحرام سے بچتے ہوئے قسم نہ کھائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ جو مسئلہ ہے، اچھا آگے اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیجیے، وَإِنْ أَبَى خَصْمُهُ، اور اگر فرماتے ہیں إِلَّا حَلْفَهُ، اگر اس کا جو خصم ہے وہ انکار کرے مگر قسم کے ساتھ، یعنی اس کا خصم کہے کہ بھائی
مجھے راضی نہیں کرو، اگر آپ کو جو ہے شک پیدا ہو رہا ہے یا جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، آپ جا کے قاضی کے سامنے قسم کھا لیں، اس کے علاوہ میں نے اپنا مقدمہ واپس نہیں لینا۔ فرماتے ہیں ان کان اکبر رأیہ ان المدعی حق محق لا یخلف، فرماتے ہیں اگر اس کا ظن غالب اس بات کی طرف جاتا ہے کہ جو مدعی ہے وہ حق پر ہے تو پھر قسم نہ کھائے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ، اور اگر اس کا جو گمان غالب ہے وہ اس بات کی طرف جاتا ہے کہ مدعی جو ہے وہ مبطل ہے، فرماتے ہیں ساغ لہ الحلف، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے گا، اس کے لیے حلف، قسم اٹھانے کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ چیز سمجھیے کہ جیسے فی زمانہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، لوگ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں قرضہ دے دیتا ہوں، بعد میں دیکھ لیں گے بعد میں دیکھ لیں گے، اچھا نہ آپ لکھتے ہیں نہ وہ لکھتا ہے، بعد میں بھول جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کے اوپر کیس کر دیتا ہے کہ بھائی اس کے اوپر تو میرے اتنے پیسے بنتے ہیں، اب آپ کو شک پیدا ہو رہا ہے یار پیسے تو تھے لیکن اتنے زیادہ کہاں سے ہو گئے۔ تو اب جو ہے وہ پہلے کے زمانے میں عدل و انصاف کا دورہ ہوتا تھا، تو اس لیے فرمائیں کہ وہ خصم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جو حلف ہے اس سے حتی الامکان بچے گا کہ کہیں وہ وقوع فی الحرام میں نہ پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن آگے مزید اسی میں ایک بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہہ دی، اور وہ یہ ہے کہ اب قسم جو ہے وہ، دیکھیں قسم قسم پر کیوں اصرار کر رہا ہے، یہ بات بھی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قسم یہ دیکھے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس بیچارے کا کوئی مسئلہ ہو، اگر وہ اتنا اچھا آدمی تھا تو پھر وہ اس پر سختی نہ کرے، لیکن قسم دیکھ رہا ہے کہ نہیں جی یہ مجھے منتیں کر رہا ہے اور میں نے تو کرنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ قسم پہ وہ ہے۔ تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں اگر اسے نظر آتا ہے کہ قسم جو ہے وہ یعنی مدعی جو ہے وہ حق بجانب ہے، تو پھر یہ قسم نہ کھائے اور کوشش کرے کہ اس کا قرضہ دے دے، اور اگر اسے یہ سمجھ میں آتا ہے، اس کا گمان غالب ہے کہ نہیں یہ مدعی میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں قسم کھا لے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ دوسری ایک صورت حال بیان فرماتے ہیں الثانی لہو ابل وبقر وغنم صائمۃ، اگر کسی کے پاس جو ہے وہ کیا ہو، ابل اونٹ ہو، اور بقر ہو گائے ہوں، اور بکریاں ہوں جو کہ صائمہ ہو، یعنی جو چرنے والے جانور ہوں جنگل وغیرہ میں، وشک فی ان علیہ زکوٰۃ کلھا او بعضھا، اور اسے اس بات میں شک پیدا ہو جائے کہ ان میں سے سب پر زکوٰۃ ہے یا کچھ پر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو سال گزرنے میں شک ہے اس کو کہ یار اس پر ابھی زکوٰۃ پورے میں وہ جو حولان حول ہے سال مکمل ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، سب پر مکمل ہوا ہے یا چند ایک پر ہوا ہے، تو فرماتے ہیں ینبغی ان تلزمہ زکوٰۃ الکل، فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس پر سب کی زکوٰۃ لازم ہو جائے۔ اچھا، تیسرا مسئلہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ شک کا فیما علیہ من الصیام، اگر کسی کو جو ہے وہ شک ہو اس معاملے میں کہ اس پر جو ہے وہ روزے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے معاملے میں یعنی مقدار میں اسے شک ہو کہ بھئی کتنے ہیں، اب اس کی تفصیل انہوں نے یہاں بیان نہیں فرمائی، آگے فرماتے ہیں الرابع شکت فیما علیہ من العدہ، عورت کو اس بارے میں شک ہے کہ اس پر جو ہے وہ عدت ہے، حل ہی عدت طلاق او وفات، کیا وہ طلاق کی عدت ہے یا وفات کی عدت ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو جو ہے یہ علم ہوا کہ اس کا شوہر مر گیا، پھر اسے کسی شخص نے کہا کہ بھئی مرنے سے پہلے پہلے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی تھی، تو اب طلاق عدت ہوگی یا طلاق وفات ہوگی، تو ینبغی ان یلزم الاکثر علیہا، تو بہتر یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ اکثر جو عدت بنتی ہے وہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اکثر عدت جو ہے وہ عدت طلاق بنتی ہے 4 ماہ 10 دن کی، ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ اس کے ایام مخصوصہ طویل ہو جائیں، تو اکثر عدت جو ہے اس کے اوپر لازم ہوگی، وعلی الصائم کیونکہ اس میں عقل آ جائے گا، وعلی الصائم اعظم من قولہم، اور اسی طرح روزے دار کے حوالے سے فرمایا جو پیچھے ذکر کیا، یہ تیسرے اور چوتھے کو ایک ساتھ لے لیا،
फुकहा के कौल को लेते हुए फरमाते हैं लव तरा का सलातन। अच्छा एक मिनट। हाँ, वअला साइमी अगज़म मिन कौलिहिम, और फरमाते हैं कि रोजे तार पर जो है वो इसी हैसियत से, यानी इद्दत तलाक और वफात वाला जो मामला है कि औरत पर अक्सर इद्दत लाजिम होगी, तो रोजेदार पर जो है वो फुकहा का कौल लेते हुए यही समझ में आता है कि अगर किसी को उसके ऊपर लाजिम रोजों के अंदर शक हो गया हो कि भाई 10 रोजे मेरे ऊपर लाजिम है या 20, तो फिर अक्सर को लेगा, और अक्सर जो है वो 20 रोजे हैं, एहतियात इसी में है। अच्छा, लव तरा का सलातन, अगर किसी ने कोई नमाज छोड़ी, वो शक का अन्नहा अय्यतु सलात, और उसे फिर ये शक हुआ कि ये कौन सी नमाज थी, तल्जमहु सलातु यौमिन व लैलतिन अमलन बिल इहतियात, तो फिर उसे एक दिन और एक रात की पूरी नमाजें जो है लाजिम हो जाएंगी एहतियात पर अमल करते हुए, यानी 5 नमाजें। ये भी अक्सर के एतबार से है। अच्छा, इसी तरह पांचवा मसला है, इरशाद फरमाया कि शक का फिल मंजूर, अगर किसी शख्स को जो है वो मन्नत वाली चीज में शक पैदा हो गया कि भाई अ, मैंने किस चीज की मन्नत मानी थी, हल हुआ सलातुन औ सियामुन औ इत्कुन औ सदक़तुन, क्या वो नमाज था, क्या वो रोजा था, क्या वो गुलाम को आजाद करना था, या कोई सदका था। यंबगी अन तल्ज़महु कफ़ारतु यमीनिन अख़ज़म मिन क़ौलिन लव क़ाल अलैया नज़रुन फ़अलैहि कफ़ारतु यमीन, फरमाते हैं तो फिर बेहतर ये है कि उस पर जो है वो कफ़ारे यमीन लाजिम हो, तो कहाँ का कौल लेते हुए कि अगर किसी ने कहा कि मेरे ऊपर मन्नत है, तो फिर उसके ऊपर कफ़ारे यमीन जो है लाजिम होगा। लिअन्न शक्क फिल मंजूरी का अदम तस्मीयती, फरमाते हैं ये ऐसा है कि मन्नत में, मंजूर में शक जो है ऐसे ही है जैसे उसने उसका नाम नहीं लिया। तो चूंकि मन्नत जो है वो कसम ही की एक किस्म में से फुकहा ने इसको शुमार किया है, लिहाजा फरमाते हैं कि अब इसके ऊपर जो है वो कसम का कफारा होगा। असादिस, छठा मसला है, और वो ये है, इरशाद फरमाते हैं कि शक का हल हलफा बिल्लाहि औ बित्तलाक़ि औ बिल इताक़, अगर किसी ने कसम खा ली, अब उसे ये शक है कि उसने अल्लाह की कसम खाई है, तलाक की या इताक़ की, किस चीज की कसम खाई, तो फरमाते हैं यंबगी यकुन हल्फुहु बातिलन, तो बेहतर ये है कि उसका हल्फ जो है वो बातिल करार दिया जाए। सुम्मा राइतु अल मसअलत फिल बज़ाज़िया फी शक्किल ईमान, फिर फरमाते हैं मैंने बज़ाज़िया में शक्कुल ईमान में मसला देखा कि हलफ व नसिया, कि किसी ने कसम खाई और भूल गया, अन्नहु बिल्लाहि तआला व बित्तलाक़ि व बिल इताक़ि फहल्फुहु बातिलुन, तो फरमाते हैं कि वहां यही लिखा हुआ था कि उसका हल्फ बातिल है। ठीक है। वफिल यतीमिया, ये यतीमिया जो है किताब का नाम है, फरमाते हैं यतीमिया में है, ये बात मज़कूर है, इल्ला इज़ा काना युअरफु अन्नहु हलफ़ मुअल्लक़न बिश्शर्त व युअर्रफु या व यअरिफु अश-शर्त व हुवा दुखूलु दारी व नहविही इल्ला अन्नहु ला यदरी अकान बिल्लाहि अम कान बित्तलाक़। अब यतीमिया के अंदर ये बात बयान की गई है कि अगर किसी शख्स को ये याद हो कि उसने शर्त पर मुअल्लक करके कसम खाई है, ठीक है, शर्त पर मुअल्लक करके कसम खाई जाती है, आप किताबुल ईमान में देखें, मुअल्लक बिशर्त कसम खाई जाती है। वयअरिफु अश-शर्ता, और उसको शर्त भी याद हो, ठीक है, वो हुआ दुखूल दार व नहविही, और वो शर्त कौन सी हो, दुखूल दार या इसी तरह की हो, इल्ला अन्नहु ला यदरी अकाना बिल्लाहि अम काना बित्तलाक़, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने जो है, ये याद नहीं है कि वो अल्लाह की कसम थी या तलाक की कसम थी। ठीक है, हल्फ किस चीज का था। फलौ वुजिद शर्तु मादा यजिबु अलैह, तो यतीमिया में ये सवाल पैदा हुआ कि अगर शर्त पाई जाए तो अब उसके ऊपर क्या लाजिम है। काला युहमलु अलल यमीनी बिल्लाहि तआला इन कानल हालिफु मुस्लिमन, तो यतीमिया में मुसन्निफ ने ये फरमाया कि अगर वो मुसलमान है तो उसका ये कसम जो है वो यमीन बिल्लाह पर महमूल किया जाएगा। क़ील लहू कम यमीनुन अलैका, उसको उससे पूछा जाएगा, उससे सवाल किया जाएगा कि तेरे ऊपर जो है वो कितनी कस्में हैं, उससे पूछा जाएगा कि तेरे ऊपर जो है वो कितनी कस्में।
تو قال اعلم ان علی ایمانا کثیرتا غیر انی لا اعرف عددها ماذا یصنع. اچھا یہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ کہا گیا کہ تیرے اوپر کتنی قسمیں ہیں، تو اس نے کہا کہ عالم ان علی ایمانا کثیرتا، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے اوپر تو بہت ساری قسمیں ہیں، غیر انی لا اعرف عددها، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. تو ماذا یصنع، یہ بھی دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرے گا. تو فرمائیں قال یحمل علی الاقل حکما، تو فرماتے ہیں کم سے کم پر حکمی طور پر محمول کیا جائے گا. اس نے کہا کہ مجھے تعداد نہیں پتا، بس یہ پتا ہے کہ 10 ہوں گی یا 20 ہوں گی یا 30 ہوں گی، تو ایسی صورت میں 10 پر محمول کیا جائے گا. وہ عمل احتیاط فلا نہایت لہ، فرماتے ہیں اگر احتیاط کرو گے تو پھر اس کی تو کوئی انتہا نہ ہوگی. ٹھیک ہے. آگے جو ہے وہ ایک اور ضمنی قاعدہ آتا ہے الاصل العدم، اس کو انشاءاللہ الکریم ہم کل کے سبق میں دیکھیں گے. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے. جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے. اچھا یہ سوال ہوا ہے کہ جناب اس میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اس عورت کو یہ اطلاع دی کہ تجھ پر عدت ہے، تو اس آدمی کی بات کا اعتبار کیسے کیا جائے گا جبکہ کوئی گواہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بندہ غلط بیان کر رہا ہو. یہ میں نے بطور تمثیل کی ایک مثال بیان کی تھی کہ اگر عورت کو شک ہو جائے کہ عدت طلاق ہے یا عدت وفات ہے، یعنی کسی نے اس کو شوہر کے انتقال کی خبر دی اور پھر کسی اور نے کہا کہ بھئی شوہر کا انتقال تو ہو گیا، یعنی یہ بات کنفرم ہے کہ انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ جو ہے اس کو ایک اور شخص نے آ کر یہ بھی خبر دی کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق سے پہلے آپ کو سوری انتقال سے پہلے آپ کو طلاق دے دی تھی. تو اب عدت طلاق اور عدت وفات میں فرق آ جائے. ٹھیک ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جی ہو سکتا ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہو، پھر تو معاملات کچھ اور ہو جائیں گے. اب اس کو آج کل جیسے جو ہے وہ رابطے کرنے کا دور ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی فلاں شخص کا انتقال ہو گیا یا نہیں ہوا، تو یہ قدر مشکل ہو جائے گا کہ ایسے معاملات میں غلط بیانی ہو رہی ہے. یہاں محض ایک تمثیل کے طور پر میں نے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا تھا کہ اگر کسی عورت کو عدت طلاق اور عدت وفات میں جو ہے وہ شک پیدا ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ رہنمائی فرما دے کہ مسائل کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے اور قواعد کی ایک دو مثالیں یاد کرنی ہوں گی، اس کے علاوہ بھی کچھ یاد کرنا ہوگا. الشباب نظر کی شرح میں کتاب کا نام مقدمہ لکھا ہوا ہے جبکہ متن میں الیتیمیہ لکھا ہے، کون سا نام درست ہے؟ آپ دیگر شروعات بھی دیکھیں.